السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی محنت کر کے آپ کے پاس لایا ہوں یہ ٹوٹکے۔ برائے مہربانی ان ٹوٹکوں کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے۔ حمل جلدی جلدی ٹھہرانا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنی ٹانگیں شوہر کے کندھے پر رکھ کر ہم بستری کروائے۔ اس سے مرد کی ٹائمنگ بھی بڑھے گی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا، اور اس طریقے سے مرد کا عضو عورت کی شرمگاہ میں گہرائی تک جائے گا۔ جن عورتوں کی شرمگاہ کالی اور کھلی ہو گئی ہے اور وہ شرمگاہ کو تنگ اور گورا کرنا چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ پھٹکری کو پیس کر عرق گلاب ملا کر شرمگاہ پر لگائیں۔ شرمگاہ 16 سال کی لڑکی کی طرح تنگ اور گوری گوری ہو جائے گی۔ جو عورتیں بریسٹ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ اپنے بریسٹ کو گول مٹول اور فٹ بال کی طرح بڑے کرنا چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ صبح صبح اپنے بریسٹ کو ہاتھ نہ لگایا کریں اور زیتون کے تیل سے اپنے شوہر سے مالش کروائیں اور اپنے بریسٹ پر شہد ڈال کر اپنے شوہر سے چٹوائیں۔ جن بیچاری عورتوں کا حمل ٹھہرتا ہی نہ ہو یا دوسرے تیسرے مہینے میں حمل گر جاتا ہو اور سسرال کے تانے سن سن کر تنگ آ گئی ہوں، انہیں چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کا اندازہ ہوتے ہی کدو کے بیجوں کو کھانا شروع کر دیں۔ حمل نہیں گرے گا۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کپڑے استری کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، کپڑوں کے نیچے المونیم فوائد رکھیں اور استری پھیر دیں۔ آگے کی جانب استری کریں اور پیچھے خود بخود گرمائش اور آئن ریٹیکولس سے کپڑے استری ہو جائیں گے۔ ایک وقت میں 3 روٹیوں کے 3 پیڑے ایک ساتھ بنا کر رکھیں اور ایک پیڑے پر ہلکا سا تیل لگا کر دوسرا پیڑا اس کے اوپر رکھیں۔ اسی طرح دوسرے پیڑے پر ہلکا تیل لگا کر تیسرا پیڑا رکھیں۔ اب ان تینوں کو کناروں سے عام پیڑوں کی طرح دبا کر بیل لیں۔ اس روٹی کو پکانے کے لیے توا درمیانی آنچ پر پہلے سے گرم رکھیں اور روٹی توے پر ڈال دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آٹا پکنے لگے گا تینوں روٹیاں ایک دوسرے سے الگ ہونے لگیں گی۔ یہ تینوں روٹیاں ایک ساتھ بھی پک سکتی ہیں اور آپ علیحدہ کر کے بھی سیک سکتے ہیں۔ حمل کے بارے میں باتیں جو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ اکثر خواتین کا بریسٹ ماہواری کے دوران بہت حساس ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو ماہواری کئی دنوں سے نہ ہو اور نہ ہی ایسا محسوس ہو کہ ماہواری ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی بریسٹ میں حساسیت محسوس ہو تو یہ بھی آپ کے لیے ماں بننے کی خبر کی ایک امید ہے۔ سینے کی جلن۔ حمل کے دوران معدے کے ایسڈ ہضم نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے سینے میں جلن ہوتی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں 1 گلاس دودھ میں 4 گلاس پانی ملا کر رکھیں اور وقفے سے پیتے رہیں۔ جلن زیادہ ہو تو گیس کا سیرپ پی لیں۔ یادداشت میں کمی۔ حمل میں یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے اور اکثر خواتین چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت کی چیزوں کو نظروں کے سامنے رکھیے اور اہم باتوں یا کاموں کو نوٹ بک میں لکھ لیں۔ کپڑے گیلے ہو جانا۔ حمل میں پیشاب زیادہ آتا ہے اور اسے روکنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کھانسنے اور چھینکنے سے بھی نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ بلیڈر پر یوٹرس کا دباؤ ہوتا ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد یہ مسئلہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ روٹیوں کے ڈبے میں 1 لونگ ڈال دیں، اس سے روٹی نرم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو 1 چمچ پیاز کا رس پیس لیں، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا دیر سے بڑھاپا لاتا ہے۔ طویل زندگی جینا چاہتے ہیں اور لمبے عرصے تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر عمل کریں۔ خواتین مخصوص ایام میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ گرم پانی کا بیگ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ چہل قدمی ضرور کریں۔ ادرک والی چائے پیں۔ فاسٹ فوڈ غذائیں سے پرہیز کریں۔ ٹانگ جینس استعمال نہیں کریں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ ایک کیلا روزانہ کھانے سے چڑچڑاپن، غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں تو روز 3 چیزیں صبح اٹھ کر کھا لیا کریں: کھجور، ناریل اور ناشپاتی۔ انجیر جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کریں اور غسل کرنے سے جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ وہ خواتین جن کا جسم کسی بھی وجہ سے کہیں سے بھی سوج گیا ہو یا پیٹ کا نچلا حصہ نکل گیا ہو اور موٹاپا آ گیا ہے، ان کے لیے بیٹھ کر جھاڑو لگانا سب سے زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہے۔ سورج مکھی کے بیج۔ لڑکیوں کی کم عمری میں ان کو ماہواری سائیکل رک جاتی ہے جس سے سارا خون یوٹرس میں جمع ہونے اور رسنے لگتا ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھا اور آسان نسخہ یہی ہے کہ آپ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر کھائیں اور ناریل کے تیل میں اچھی طرح فرائی کر لیں۔ ان کو روزانہ 1 چمچ کھائیں اور اس سے ماہواری کا رکا ہوا خون بھی بآسانی خارج ہوگا اور سائیکل نارمل بھی ہو جائے گی۔ یرکان کے مریضوں کو جو کا ستو 2 چمچ کھلا کر اوپر سے گنے کا رس پلا جائے۔ مریض صبح کے وقت گنا چوسے، گنے کا رس دن میں کئی مرتبہ پیے، اس سے یرکان 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا اور اچھی صحت حاصل ہوگی۔ منہ کے چھالے دور کرنے کے لیے امرود کے تقریباً 2 پتوں کو لپیٹ لیں، پان کی طرح منہ میں رکھ کر چبائیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔
پیسوں کی بچت کا آسان طریقہ مل ہی گیا۔ کرنسی نوٹوں پر سے چکنائی کے داغ دور کرنے کے لیے انہیں صاف پیٹرول میں ڈبو کر نکالیں اور ہوا میں خشک ہونے دیں۔ صاف ستھرے نوٹ پرس میں اچھے لگتے ہیں، جبکہ میلے گندے نوٹوں کو جلد از جلد ختم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لہٰذا نوٹ صاف ہوں تو یہ بھی ایک طرح کی بچت ہے۔ پسی ہوئی سرخ مرچ، مونگ پھلی کے تیل سے مرچوں والی جار کو اندر سے چکنائی کر کے پھر مرچ ڈال دیں۔ اب یہ خراب اور بدرنگ نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی شہد اپنی جار میں پڑی سوکھ جاتی ہے۔ اسے دوبارہ اصلی حالت میں کرنے کے لیے جار کو گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، دوبارہ پتلی ہو جائے گی۔ دانتوں کی تکلیف دہ درد سے فوری نجات کے لیے امرت دھارا کو کاٹن پر لگا کر دانت پر رکھیں، دانت کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ اگر دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگ رہا ہو، مسوڑے سوج رہے ہوں تو امرت دھارا کے 10 قطرے 1 کپ پانی میں ڈال کر دن میں 2 بار کلی کریں۔ صرف 5 دنوں تک ہر قسم کا گرم ٹھنڈا لگنا ختم ہو جائے گا۔ گنے کا رس یہ ارکان کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کافی اچھی لگے تو اس کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اچھی اور میٹھی بات بتانا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند کا بھلا ہو جائے۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔